اس افسانے کا نام ہے سمندر کی چوری اور میں اس کا شروع کا حصہ پڑھوں گا۔ ابھی وقت تھا، پانی اور آسمان کے بیچ میں روشنی کی وہ پہلی کچی پکی تھر تھراتی ہوئی کرن پھوٹنے بھی نہ پائی تھی کہ شہر والوں نے دیکھا سمندر چوری ہو چکا ہے۔ دن نکلا تھا، نہ سمندر کے کنارے شہر نے جاگنا شروع کیا تھا۔ رات کا اندھیرا پوری طرح سمٹا بھی نہیں تھا کہ اندازہ ہونے لگا ایسا ہو چکا ہے۔ ملگجے سایوں میں لپٹی 2 اور 3 منزلہ فلیٹوں کے قطار اور اس کی حد بندی کرنے والی سڑک کے اس پار جہاں دوسری طرف سمندر ہوا کرتا تھا، دور تک پھیلا ہوا نیلا نیلا سفید سمندر، وہاں سب خالی پڑا تھا۔ سمندر کی جگہ بڑا سا گڑھا تھا اور چٹیل زمین جس پر جھاڑیاں تھیں، نہ گاڑی کے ٹائروں کے نشان، بلکہ سطح جگہ جگہ سے تڑق کر ٹوٹی ہوئی تھی، جس طرح بہت دیر تک پانی میں بھیگے رہنے کے بعد ڈوبی مٹی کی حالت ہو جاتی ہے۔ باقی سارے منظر کی جزیات وہی تھیں۔ جب تک غور سے دیکھا نہ جائے اس میں چونکا دینے والی کوئی بات نظر نہیں آتی تھی۔ دن اپنے اسی معمول کے ساتھ آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو چکا تھا۔ اس میں پہلے پہل سمندر کی کمی محسوس ہی نہیں ہوئی، اس لیے شاید کسی نے کچھ کیا بھی نہیں۔ راتیں رنگین کرنے والے موٹروں میں واپس آنے لگے تھے اور صحت کا مراق کرنے والے صبح سویرے بھاگنے دوڑنے کے لیے گھر چھوڑنے والے گھروں کے دروازے کھولنے لگے تھے۔ کھلے ہوئے ٹرکوں اور کھڑکھڑاتی سائیکلوں پر برتن لادے دودھ والے اپنے بندھے ٹھکانوں پر دودھ پہنچانے کے لیے پیڈل مارتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ دھن کے پکے ان لوگوں میں سے ایک آدھ کی نظر پڑ گئی تو اس نے سوچا ہوگا آج صبح کوہر بہت ہے، سمندر دھن میں لپٹا ہوا ہے، شہر میں سردی بڑھ جائے گی جب تک دھوپ نہ نکلے۔ یہ سوچ کر اس نے مفلر یا چادر میں ہاتھ منہ چھپا لیے ہوں گے۔ ایک طرف پہنچنے کی جلدی ہو اور سر منہ لپیٹ لیے جائیں تو سمندر کو نظر انداز کرنا ممکن بھی ہو جاتا ہے۔ سمندر جو شہر کے سامنے پاؤں پسارے ریت پر اوندھا پڑا ہوا تھا، آنن فانن نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ سمندر آنکھوں سے اوجھل، شہر کا کوئی ایک آدمی صبح ہوتے ہوتے چونکے تو چونکے، روشنی پھیلنے لگی تو سمندر کا وہاں نہ ہونا دکھائی دینے لگا، لیکن دکھائی دینے سے پہلے آپ اسے سن سکتے تھے۔ اس پورے منظر میں سب سے زیادہ اکھرنے چبھنے والی چیز خاموشی تھی، اتنا گہرا سناٹا جس کی اپنی ایک آواز ہوتی ہے، مکمل خاموشی، مانو سوئی گرنے کی آواز تک آئے۔ یہ خاموشی کسی اندیشے میں پل رہی تھی، سینے میں دھڑ دھڑ دھڑکتا ہوا احساس کہ وہ ہو چکا ہے جو ہونا نہیں چاہیے تھا۔ ہاں، تب اندازہ ہوتا کہ لہروں کی آواز نہیں ہے، اس لیے خاموشی ہے۔ سمندر میں جوار بھاٹے کا معمول، چھپ چھپ چھپا چھپ، لہروں کے اٹھنے بڑھنے پھیلنے، ریت پر بکھرنے کی کبھی ہلکی کبھی اونچی اور مسلسل آواز جو ہزاروں سال سے جاری ہے، گھڑی کی ٹک ٹک کی طرح وقت گزرنے کی پیمائش کرتی ہوئی، شہر کی دیواروں کو نمک سے کاٹتی ہوئی، بھیگی ہواؤں میں ڈھلتی ہوئی، وہ وہاں نہیں تھی۔ اس کی جگہ خاموشی تھی، اٹوٹ خاموشی، اتھاہ سناٹا، اور سمندر دور دور تک نہیں۔ کہاں چلا گیا سمندر؟ ایسی چیز بھی نہیں کہ راتوں رات غائب ہو جائے۔ ابھی کل رات تک تو تھا، لہروں کی اچھال پر اکا دکا نہانے والے نظر آ رہے تھے اور اس کی متوازی گیلی ریت پر قدموں سے چھپاکے کرنے والے چل رہے تھے، دوڑ رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ بھاپ بن کر تو نہیں اڑ سکتا، آخر کو سمندر ہے۔ گزرنے والے رکنے لگے، اکا دکا ٹولیوں میں کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے۔ سمندر کو چوری کر لیا گیا ہے، ان میں سے ایک نے جوش سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اور لوگوں میں تشویش کی خبر بن کر امڑنے لگی۔ جنگلی کبوتروں کا ایک جھنڈ فلیٹوں کے درمیان خالی زمین پر اترا۔ بیماری سے شفا یابی کی منت ماننے والے اکثر اس طرف باجرہ بکھیر دیتے تھے کہ بے زبان پرندے دعا دیں گے تو اس میں اثر ہوگا۔ ایک نشیبی ٹکڑے میں ایک کتا دم اور ٹانگیں سمیٹ کر چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔ آسمان کی کلونچ میں نیل ملتے ملتے بڑھ گیا تھا، نیل میں نیل۔ جہاں سمندر ہونا چاہیے تھا وہاں سمندر نہیں تھا۔ ایک آدمی وہاں رک کر کھڑا ہو گیا اور افق کی طرف دیکھنے لگا۔ وہاں دھوپ بالکل نہیں تھی۔ پھر اس نے آنکھوں پر ہاتھوں سے چھجا بنا لیا، جیسے آنکھوں پر بہت زور ڈال کر اس طرف دیکھ رہا ہو اور کوشش کے باوجود صاف نظر نہ آ رہا ہو کہ وہاں کیا ہے۔
اس کی دیکھا دیکھی وہاں لوگ فوراً جمع نہیں ہوئے، اس لیے کہ جن لوگوں نے اس آدمی کو دیکھا ہوگا وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ بہت پرانی ترکیب ہے چلتے چلتے لوگوں کو بے وقوف بنانے کی۔ سب جانتے تھے کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں سے آگے بڑھ جاؤ جیسے کچھ بھی نہیں ہوا، اور واقعی کچھ ہوا بھی نہیں، لیکن وہ آدمی وہاں کھڑا رہا، اور اس کے بعد ایک اور آدمی۔ سمندر کسی کو نظر نہیں آیا۔ تب ان میں سے ایک پکار اٹھا، کہاں گیا سمندر؟ اس کی بات کا کسی نے جواب نہیں دیا۔ سمندر کہاں گیا؟ جواب دینے کے لیے تھے ہی اکا دکا لوگ، اور کوئی جواب بھی کیا دیتا؟ سمندر کہاں جا سکتا ہے؟ ادھر ہی کہیں ہوگا، نظر نہیں آ رہا۔ شاید ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہے، دھند کے پیچھے نظریں جما کر، آنکھوں پر زور ڈال کے۔ لیکن سمندر ہو تو نظر آئے، وہ وہاں نہیں تھا۔ اس کے غائب ہونے پر لوگوں میں چمگائیاں ہونے لگیں۔ ان میں سے جس آدمی کی آواز سب سے پہلے الگ سنائی دی تھی وہ شک کر رہا تھا، کیا ہو گیا؟ دکھائی کیوں نہیں دے رہا مجھے؟ وہاں ہو تو دکھائی دے، کسی نے جھنجھلا کر جواب دیا۔ ایسا ہو سکتا ہے یوں اس طرح اچانک سارے کا سارا سمندر؟ کئی آوازوں میں حیرت نمایاں تھی۔ واقعی راتوں رات پورا سمندر؟ بعض آوازیں تائید میں سر ہلانے لگیں۔ مگر یہ نہیں ہو سکتا، ایک آواز میں سراسر انکار تھا۔ لیکن ایسا ہو گیا، کسی نے اس کو ٹوک دیا۔ یہ یقیناً بڑی تباہی کی علامت ہے، ایک آواز واضح ہو کر ابھری۔ منہ میں بدبداتے ہوئے کئی لوگ چپ ہو گئے۔ ہو سکتا ہے آئل سپل سے ایسا ہوا ہو، ایکولوجیکل ڈیزاسٹر، یا پھر جنگ کا اثر، نیوکلیئر ہولوکاسٹ۔ وہ بیچ میں رک گیا، لوگ اس کا منہ دیکھنے لگے۔ اس نے اینک لگائی ہوئی تھی اور اس کا سر گنجا تھا، پھر اس کے پاس ایک وجہ بھی تو تھی۔ کچھ لوگوں کو اس کی بات قرین قیاس معلوم ہونے لگی، یہی ہوا ہوگا۔ ایران، اسرائیل، تو آخر جنگ یہاں تک آ پہنچی۔ یہ تو ایک نہ ایک دن ہونا تھا، ایک آدمی سب کو باور کرانے لگا۔ لیکن یہ سب آنن فانن کیسے ہو گیا؟ آدھی رات کے بعد تک تو میں BBC نیوز دیکھ رہا تھا، اس پر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک آدمی کو یقین کرنے میں تامل تھا۔ اب کون سی دیر لگتی ہے؟ ایک آدمی کندھے اچکا رہا تھا۔ ایک سیکنڈ کے چھوٹے سے چھوٹے حصے میں تباہی دور تک پھیل سکتی ہے۔ وہ اس طرح بول رہا تھا جیسے باقی لوگوں پر اپنی معلومات کا روب جھاڑ رہا ہو۔ اس کی آواز میں مایوسی نہیں تھی، یا پھر سننے والوں کو محسوس نہیں ہوئی۔ وہ ایک ٹکڑی کی صورت میں کھڑے ہو گئے۔ وہ اس طرف دیکھ رہے تھے جہاں سمندر کو ہونا چاہیے تھا۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دزدیدہ نگاہوں سے کچھ شبے کے ساتھ، پھر تجسس کے طور پر یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ اگلا آدمی کیا سوچ رہا ہے، کیا محسوس کر رہا ہے۔ سمندر کو کیا ہوا؟ سمندر کہاں چلا گیا؟